والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات محترم، گزشتہ ویڈیو کے ذریعے جو آپ کو پیغام دیا تھا قربانی کے متعلق، آج ہم آپ کو مختصر وقت میں قربانی کے متعلق یہ عرض کریں گے، یعنی کہ قربانی کون کر سکتا ہے اور قربانی ایک واجب عمل ہے اور قربانی کس کس پر واجب ہے۔ حضرات محترم، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان مقیم مالدار پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں کی مالیت کے برابر اس کے پاس رقم ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ اس کی جو اصلی حالت ہے، یعنی اصلی حاجات ہیں، اس کے علاوہ، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، اس کی جو رقم ہے، اس کے علاوہ جو اس کے پاس رقم ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ زکوٰۃ کی طرح ہر سال، یعنی کہ مال جو بڑھتا ہے، جو رقم بڑھتی ہے، اس کی طرح نہیں، بس اس کی شرط واجب ہونے کی یہ ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے برابر رقم ہو، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب ایک بندہ، ایک شخص پہلے فقیر تھا، لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آ گیا، تو اب اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسرا، وہ شخص جو مالدار تھا، غنی تھا، اس کے پاس پیسہ بھی تھا، لیکن قربانی کے دنوں میں آ کے اس کے پاس وہ مال ضائع ہو گیا، تو اب اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس 200 درہم تھے، اب قربانی مثال کے طور پر آ رہی ہے ہفتے کے روز، ٹھیک ہے، اور ایک شخص کے پاس 200 درہم ہے اور اس نے یہ جانور خرید لیا، بدھ کے دن خرید لیا، اور جب اس نے جانور خریدا تو وہ اس کا جانور جو ہے وہ جمعرات کو ہلاک ہو گیا، تو اب اس شخص پر قربان وہ دوبارہ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے بالکل قریب دن ہے، قربانی کے دن بالکل قریب ہے، اب اس پر بھی قربانی کرنا واجب نہ ہو، کیونکہ اس نے قربانی کی خریدی ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو وہ اب حالات جو جانور
ہلاک ہو گیا لیکن اب وہ اس پر قربانی کرنا واجب نہ ہوگی، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ قربانی والے دنوں میں فقیر ہو گیا، اس دن فقیر ہو گیا تو یہ اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اسی طرح ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ قربانی والے جانور کون کون سے ہونے چاہیے؟ اس میں 4 قسمیں بتائی گئی ہیں: اونٹ کی، گائے کی، بکرے کی، دمبے کی یعنی کہ بھیڑ۔ اس میں ان کی عمروں کے متعلق بکرا 1 سال کا، جو دمبا ہے وہ اس کی بھی 1 سال عمر ہونی چاہیے۔ اگر وہ اس کی عمر 6 سال ہے اور دور سے وہ لگتا ہے کہ وہ بڑا ہے اور 1 سال کے برابر لگتا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گائے، بھینس، یہ ان کی 2 سال عمر ہونی چاہیے، پھر وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اور اونٹ جو ہے اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ وہ اس کے علاوہ اگر ان جو جانور بتائے ہیں ان کی اگر عمریں کم ہوگی تو وہ قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ تو دعا ہے کہ جو قربانی کے متعلق آپ کو مسائل بتائے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے یا آپ کون کون سا جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کے ذریعے سیکھنے کی اور دوسروں کو بتانے کی، آگے مزید اس کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔